الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. ان کی 4 صفتوں کا تذکرہ کیا تھا. اس میں ایک صفت تھی کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے. اس کا کیا مطلب محدثین نے بیان کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ ایسا جھاڑ پھونک جو زمانے جاہلیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلا جو زمانہ تھا اس میں مشرکین میں رائج تھا کہ وہ بتوں سے، غیر اللہ سے، شیاطین سے، خبیث جنات سے مدد مانگا کرتے تھے اور ایسے منتر پڑھا کرتے تھے جن میں انہی سے مدد مانگی جاتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شرکیہ منتروں کے پڑھنے سے اور اس سے علاج کرنے سے منع کیا تھا. ورنہ اگر آپ احادیث دیکھیں تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھاڑ پھونک کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی دعائیں بتانا جس کو جھاڑنے اور جس کو دم کرنے کا خود آپ نے حکم دیا ہے. حضرات صحابہ نے اس پر عمل بھی کیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض عمل کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام اور اللہ کے کلام کی آیتوں سے وہ رقیہ ہوتا تھا، وہ جھاڑ پھونک ہوتی تھی. جو آج کل رقیہ چلا ہے بہت زیادہ کہ قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں سحر زدہ پر یا جس بندے پر جنات حاوی ہو گیا ہو یا اس طرح کے لوگوں پر پڑھا جاتا ہے اس کو رقیہ کہا جاتا ہے. یہی ہے رقیہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس پر تم یہ دعا پڑھا کرو. کون سی دعا تھی؟ اللہم ربنا اذہب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یہ بہت بہترین دعا ہے، کسی بھی مرض کے مریض پر پڑھا جائے پورے اعتماد اور توکل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑے سے بڑی بیماری سے شفا دیتے ہیں. بخار کی دعا ہے، دوسری چیزوں کی بھی دعائیں منقول ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا حضرات صحابہ کو بتائی کہ بیمار پر یہ دعاؤں کو پڑھا کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ جب بھی رات کو سونے کے لیے بستر پر آتے تو معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اس کو پڑھتے 3 مرتبہ، اپنے ہاتھ پر دم کرتے اور پورے جسم پر اس کو پھیرتے. بعض روایتوں میں قل یا الکافرون بھی آتا ہے. 3 مرتبہ ان کو پڑھ کر آپ دم کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس عمل کی وجہ سے انسان شیطانی اثرات سے محفوظ رہتا ہے. اس عمل کی وجہ سے سحر اور جادو اپنا عمل نہیں کر پاتے، اثر نہیں دکھا پاتے.
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں تھے اتنے نہیں وہ کمزور ہو گئے تھے کہ ہاتھ بھی اٹھتا نہیں تھا. حضرت عائشہ کو یاد آیا کہ آپ کا تو روزانہ کا معمول یہی تھا، تو حضرت عائشہ نے خود یہ صورتوں کو پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دم کیا اور آپ ہی کے ہاتھ کو لے کر آپ کے جسم مبارک کے اوپر پھیر دیا. آپ ہی کے ہاتھ کو اس لیے پھیرا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جو برکت آپ کے ہاتھ میں ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، جو تاثیر آپ کے پھیرنے کی ہے وہ میرے پھیرنے کی نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ ہی کے ہاتھ سے آپ کے جسم مبارک کو پھیرا ہے. تو یہ جو جھاڑ پھونک ہے قرآن کے ذریعے سے، آیات قرآنی کے ذریعے سے، اللہ کے نام کے ذریعے سے، یہ سب تو احادیث سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کئی چیزیں بتائی ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ بعض صحابہ کے ساتھ کہیں سفر میں تھے، کھانے پینے کا توشہ ختم ہو گیا، قریب میں غیر مسلم بستی تھی، وہاں گئے اور ان سے اپنی حاجت پیش کی کہ بھئی ہم مسافر لوگ ہیں، کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دو. لیکن وہ غیر مسلم تھے، ممکن ہے تعصب کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم کھانے وانے کا انتظام نہیں کریں گے. اب یہ بیچارے بستی سے باہر آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا کہ کسی طرح سے رات گزار لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد صبح کوئی انتظام سوچیں گے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بستی کا جو سردار تھا اس کو سانپ نے ڈس لیا. اب پہلے زمانے کے لوگوں کے پاس بھی کچھ نہ کچھ علاج تو ہوتے تھے، لیکن علاج ہی ہے، کبھی کارگر ہوتا ہے کبھی کارگر نہیں ہوتا ہے. سارے علاج کر لیے، وہ زہر اتر ہی نہیں رہا تھا. تو کسی نے کہا کہ بھئی دیکھو، جب تک اس کو جھاڑ کر ختم نہ کیا جائے یہ اترنے والا نہیں ہے. دیکھو اپنے بستی میں کوئی ایسا ہے جو جانتا ہو جھاڑ پھونک کو سانپ کے اتارے کے لیے. تو بستی میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی دیکھو وہ باہر کچھ لوگ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، ممکن ہے کہ ان میں سے کسی کو کچھ آتا ہو. یہ لوگ پہنچے، سردار کا معاملہ تھا، اور کہا کہ بھئی اس طرح سے ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی ایسا جھاڑ آتا ہے جس سے سانپ اتر جائے، سانپ کا زہر. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں مجھے آتا ہے. تو درخواست کرنے لگے، منتیں کرنے لگے کہ آپ چلیے. تو حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا کہ وہ تو ٹھیک ہے میں چلوں گا، لیکن تم لوگ بہت بخیل لوگ ہو. ہم تمہارے پاس آئے تھے کہ ہم مسافر ہیں، کچھ ہمارا کھانے پینے کا انتظام کر دو، تو تم نے ہم کو منع کر دیا. تو کہنے لگے کہ نہیں بس آپ چلیے، اتاریے، ہم آپ کو پورے بکریوں کا ایک ریوڑ دے دیں گے، ایک جو بڑا سا ایک یہ ہوتا ہے وہ ہم آپ کو دے دیں گے، آپ خالی ہمارا کام کر دیجیے. تو حضرت ابو سعید خدری چلے اور فرماتے کہ مجھے کچھ آتا واتا تو تھا نہیں، تو بس اس امید پر کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام میں تو شفا ہے ہی، فی شفاء للناس. اب میں وہاں گیا اور میں وہاں پر جا کر سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا. سورہ فاتحہ پڑھتا رہا، دم کرتا رہا، سورہ فاتحہ پڑھتا رہا، دم کرتا رہا. اسی دوران اس کا زہر اتر گیا. سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن کی جان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ویسے تو قرآن کی ہر آیت میں شفا ہے، لیکن قرآن کی یہ جو سورت ہے سورہ فاتحہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کا علاج رکھا. اس کو ہم جو ہے وہ اپنے معمولات کے اندر داخل کریں. ہاں بہرحال تو وہ زہر اتر گیا اور یہ ریوڑ ان کو مل گیا، وہ لے کے آئے. لیکن لے کے آنے کے بعد ان کے دل میں فکر پیدا ہوگی کہ بھئی یہ جھاڑ پھونک کے بعد میں نے جو یہ ریوڑ لیا یہ حلال بھی ہے یا نہیں. بھوک تو لگی ہوئی ہے لیکن حلال اور حرام کی فکر پیدا ہو گئی. بولے ہم تو بھئی اس میں سے اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم نہ کر لیں کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے یا. جب تک پہنچے بعد میں مدینہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر پورا قصہ سنایا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویب فرمایا کہ تم نے جو کیا وہ صحیح کیا، البتہ میرے کو یہ بتاؤ کہ تم کو یہ عمل بتایا کس نے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے کو کوئی عمل پتا تو تھا نہیں، میرے دل میں آیا کہ لوگ فضول حرکتیں کر کے علاج کرتے ہیں، میں تو اللہ کے کلام سے علاج کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے کلام سے کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کہا کہ تمہارے لیے بکری لینا بھی کیا ہے، حلال ہے، تم نے ایک محنت کی، کام کیا، اس کے اوپر تم نے کیا ہے اجرت لے لی۔ ویسے بھی یہ جو عملیات ہے نا، یہ سب چیزیں یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ علاج ہے۔ یہ کیا ہے؟ علاج ہے۔ جیسے ڈاکٹر علاج کرتا ہے تو کیسے آپ لوگ پیسہ دیتے ہو؟ کوئی فری میں کرتا ہے؟ ہاں، وہاں خوشی خوشی دیتے ہو۔ اور بیچارہ کوئی صحیح اچھا نیک صالح متقی پرہیزگار کوئی اگر مولانا عمل کرتا ہے تو بولے وہاں تو دیکھو پیسہ لیتے ہیں۔ ہاں، 11,000 روپے والا مولوی جو زندگی سسک کر جی رہا ہے، وہ بیچارہ محنت کر کے آپ کا علاج کرتا ہے تو وہاں پر آپ کا ایمان جاگ اٹھتا ہے کہ یہ دیکھو قرآن جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں اور اس کے اوپر اجرت لے رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے یہ کوئی عبادت ہے نہیں، یہ بھی ایک علاج ہے۔ جیسے مختلف علاج ہیں، چائنیز علاج نکلا ہے اور تھائی لینڈ والوں کا الگ علاج نکلا ہے اور تبت والوں کا الگ علاج جو ہے چل رہا ہے، لوگ کہاں کہاں سے پہنچ رہے ہیں اور ہزاروں ہزار روپے ان کی ان مالشوں کا دے رہے ہیں۔ ان کو بھی دو بھائی، پہلے سے طے کر لو۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس عمل پر جو ایک علاج ہے اجرت لینا جائز ہے۔ جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بکری کا ریوڑ جو ہے وہ لایا تھا۔ آج تو ایک بکری دینے میں سب کی جان نکل جائے گی، تو ماشاءاللہ اس زمانے کے کافر بھی بکری کا ریوڑ دے دیے تھے۔ بہرحال یہ تو ہو گئی جھاڑ پھونک کی بات۔ اب رہ گیا معاملہ تعویذ کا۔ جھاڑ پھونک اور تعویذ چونکہ دونوں ایک ساتھ ہی پیرلل چلتے ہیں، اس لیے ہم دونوں کو ساتھ میں لے لیتے ہیں۔ تعویذ کے تعلق سے بھی وہی افراد و تفرید ہے۔ کچھ لوگوں نے تو اس کو بالکل حرام، ناجائز، شرک تک قرار دے دیا۔ کچھ لوگ تعویذوں کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، امتحان میں کامیاب ہونا ہے تو تعویذ، نوکری حاصل کرنا ہے تو تعویذ، کاروبار میں ترقی کے لیے تعویذ، اولاد ہو اس کے لیے تعویذ، اولاد رک جائے اس کے لیے تعویذ، ہر چیز کے لیے تعویذ، صحت کے لیے تعویذ۔ یہ ایک غلو۔ دوسری طرف اس کو شرک قرار دیا، حالانکہ درمیان کا راستہ جو ہے وہ ہے اعتدال والا صحیح راستہ، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں نے تعویذ کو شرک قرار دیا، حرام قرار دیا، آپ نے دیکھا ہوگا ذاکر نائک کے جو پروگرام ہوتے تھے اس میں باقاعدہ کینچی لے کے لوگ کھڑے رہتے تھے، ویڈیوز دیکھ لیجئے، اور جو ہے ایک ایک کے تعویذ کاٹ رہے تھے، تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ ایمان دوبارہ زندہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے عرب ممالک میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے اس بیان سے پہلے جو آیت پڑھی ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھی۔ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت کر۔ صراط مستقیم وہ صحیح راستہ ہے جس پر چل کر انسان جنت تک پہنچ سکتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ بہرحال دراصل بات یہ ہے کہ بعض حدیثیں ہیں، غور سے سنیں، جس سے بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے من علق تمیمۃ فقد اشرک۔ اس طرح کی اور کچھ حدیثیں ہیں۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ رقیہ، رقا یہ رقیہ کی جمع ہے، یعنی یہی جھاڑ پھونک۔ تمائم، تمیمہ، ابھی میں تمیمہ کا ترجمہ کروں گا نہیں، تمیمہ اور تولا یہ شرک ہے۔ حضرات محدثین نے اس کے کیا معنی بیان کیے، علماء نے کیا معنی بیان کیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی میں نے رقیہ کا مطلب تو آپ کو بتا دیا کہ زمانے جاہلیت کے اندر جو منتر شرکیہ پڑھے جاتے تھے ان کو رقیہ کہا جاتا تھا۔
جو جائز چیزیں پڑھنے کی، رقیہ کی، قرآن وغیرہ کی، وہ بالکل جائز ہے، اس سے علاج اللہ کے رسول سے ثابت ہے، حضرات صحابہ سے ثابت ہے، اور ہمارے لیے اللہ کے رسول کا عمل اور حضرات صحابہ کا عمل حجت ہے، وہ دلیل ہے۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے تمائم، یہ جمع ہے تمیمہ کی۔ تمیمہ کا اگر آپ اردو میں ترجمہ دیکھنے جائیں تو آپ کو اس کا کوئی ترجمہ پرٹیکولر ملے گا نہیں، تمیمہ کا ترجمہ۔ تو لوگوں نے اس کا ترجمہ کر دیا تعویذ سے۔ کیسے ترجمہ کر دیا؟ تعویذ سے، ورنہ اس کا ترجمہ تعویذ ہے نہیں۔ تمیمہ کا کیا مطلب ہے؟ تمیمہ کا مطلب ہے سیپ کی وہ کوڑیاں، سیپ معلوم آپ کو؟ آپ کبھی جائیں جوہو پر تو آپ کو ندی کے کنارے اور سمندر کے کنارے پہ سیپ ملتی ہے، اس کے اندر کچھ کیڑے وڑے بھی ہوتے جو یہ مہاراشٹرین لوگ، کولی لوگ کھاتے بھی ہیں، تو وہ سیپ ہوتی ہے۔ تو سیپ کی جو کوڑیاں ہیں، ان کوڑیوں کو دھاگوں میں پرو کر زمانے جاہلیت کے لوگ بچوں کے گلوں میں منتر پڑھ کر ڈالا کرتے تھے۔ آج بھی آپ جنگلی لوگوں میں دیکھو گے، وہ اس طرح کے بہت سارے سیپ کی چیزیں پہنے رہتی، وہ سب جنگلی اور جاہلیت کے طریقے تھے، اور ان کے اوپر وہ منتر وہی مشرکانہ پڑھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں بیماریوں کا ایک طرح سے علاج کا یہ طریقہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمیمے کو شرک قرار دیا کہ جس طرح وہ رقیہ، وہ دم اور جھاڑ پھونک جس میں شرکیہ منتر ہوتے تھے وہ حرام ہے اور شرک ہے، اسی طریقے سے یہ تعویذ کا طریقہ جو سیپ کے ذریعے سے دھاگوں میں پرو کر اس پر منتر شرکیہ پڑھ کر، غلط چیزیں پڑھ کر بچوں کے گلوں میں عام طور پر ڈالا جاتا تھا، بڑوں کے اس میں بھی ڈالا جاتا تھا علاج کے لیے، اللہ کے رسول نے اس کو شرک قرار دیا۔ اب کہاں تمیمہ کی حقیقت وہ ہے اور کہاں آج کا تعویذ؟ جبکہ یہ تعویذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعویذ لکھنا ثابت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعویذ کا آپ کو کوئی ثبوت نہیں ملے گا، لیکن صحابہ سے آپ کو تعویذ کا ثبوت ملے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ تقریباً سب کو ایک دعا سکھائی، اور ہم سب کو بھی وہ دعا یاد رکھنا چاہیے۔ کیا دعا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دعا کا اہتمام کرے گا وہ ہر طرح کے شر، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کے سحر، جادو، ان ساری چیزوں سے اور شیطانی اثرات سے محفوظ رہے گا۔ ایک دعا ہے، الحمدللہ میرا اپنا معمول ہے، میں سب کو کہوں گا کہ کم از کم فجر کی نماز کے بعد یا جب بھی آپ اٹھتے ہیں صبح، اور ایک مغرب کے بعد اس کو اپنا جو ہے معمول بنا لیں، صرف پڑھنا ہے اور دم کرنا تو بہت اچھی بات ہے۔ چھوٹی سی دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو پڑھا کرو۔ حضرات صحابہ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہم کو سکھائی تو میں نے اپنے ان بچوں کو جو سمجھدار تھے ان کو تو یاد کرا دیا کہ تم پڑھا کرو، اپنے اوپر دم کیا کرو، لیکن جو بچے چھوٹے تھے، جو یاد نہیں کر سکتے تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے، میں نے ایک کاغذ میں اس دعا کو لکھ لیا اور لکھ کر اس کی تعویذ بنا کر ان کے گلے میں لٹکا دیا کہ یہ چیز بھی انشاءاللہ ان کی حفاظت کا ذریعہ۔ ایک صحابی کا عمل بھی شریعت کے اندر حجت ہوتا ہے۔ اگر یہ چیز شرک ہوتی تو صحابی تو پہلے کبھی نہیں کرتے، اور عبداللہ ابن عمرو ابن عاص یہ بڑے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے صحابہ میں شمار نہیں ہوتے ہیں۔ دوسرا کہ اگر آپ کا یہ عمل دوسرے صحابہ کو پتا چلتا اور یہ شرک ہوتا تو سختی سے منع کیا جاتا اور پھر وہ اس چیز کو ختم کر دیتے، لیکن نہ کسی نے اس کے اوپر نکیر فرمائی
اور نہ ہی کوئی بات اس کے اوپر اٹھی. یہ عمل جاری رہا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دعا کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کی ولادت کا وقت ہو، بچہ پیدا ہونے کا وقت ہو، تو آسانی کے لیے اس دعا کو کسی تشتری میں لکھ کر یا کسی صاف پلیٹ میں لکھ کر اس کو دھو کر وہ پانی اس عورت کو پلایا جائے تو انشاءاللہ ولادت میں سہولت ہوگی. تعویذ اسی طریقے سے ہوتی ہے، یا تو تعویذ لکھ کے گلے میں یا بغل میں بازو میں جو ہے وہ باندھی جاتی ہے یا جہاں ضرورت ہو، یا پھر اس کو لکھنے کے بعد اس کو دھو کر پلایا جاتا ہے. دونوں طرح کی تعویذ ہوتی ہے. آپ کو یہ دونوں ثبوت حدیث سے مل رہے ہیں، حضرات صحابہ کے عمل سے مل رہے ہیں. تو اس کو شرک کہنا، اس کو ناجائز اور حرام سمجھنا غلط ہے. وہ جو حدیث میں آتا ہے تمیمے کے بارے میں جس کو اللہ کے رسول نے شرک قرار دیا، وہ تو الگ چیز تھی، ان کا نظریہ الگ تھا. وہ شرکیہ منتر پڑھا کرتے تھے، پھر اس کو مؤثر بالذات سمجھا کرتے تھے کہ اس سے اب بیماری ختم ہی ہو جائے گی. ہمارا ایسا تو کوئی عقیدہ ہوتا ہے نہیں. یہ صرف ایک سبب اور ذریعہ ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ تعویذ صرف ایک علاج ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. وہ تو لوگوں نے اس کا نام روحانی علاج رکھ دیا، حالانکہ اس کا نام روحانی علاج رکھنا صحیح نہیں ہے. روحانی علاج تو اس کو کہتے ہیں جو نیک اور اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس بہت سارے مخلوق جاتی ہے اور اپنے باطن کی اصلاح کراتی ہے، اس کو کہتے ہیں روحانی علاج. کسی میں تکبر ہے، کسی میں دنیا کی محبت ہے، کسی میں کیا ہے، کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہے، تو وہ اللہ والوں کے پاس جا کر اپنی اصلاح کراتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے روحانی علاج. یہ جو بابا لوگ اور یہ سب لوگ جو بیٹھے ہیں، یہ کوئی روحانی علاج نہیں ہے. تو بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تعویذ کا جو ثبوت ہے وہ ہمیں حضرات صحابہ سے باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیثوں اور دعاؤں کو عمل کرتے ہوئے سامنے لاتے ہوئے جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے. اس کا انکار کرنا صحیح نہیں. میں یہ جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ صرف اس لیے کہ بھئی اس کو ناجائز اور حرام مت کہو، اس کو شرک مت کہو. یہ حضرات صحابہ سے ثابت شدہ عمل ہے. بہت سارے اور بھی صحابہ، بہت سارے اور بھی تابعین سے تعویذ لکھنا، تعویذ پہنانا، تعویذ کی چیزوں کو پلانا ثابت ہے. جن زمانوں میں رہنے والوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کا سب سے بہترین دور اور سب سے بہترین لوگ قرار دیا، جن کے عمل کو آج ہم حجت اور دلیل مانتے ہیں، آپ ان کے عمل کو کفر اور شرک نہیں کہہ سکتے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں. میں آپ کو کوئی تعویذ کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں، اور الحمدللہ ہم لوگوں کا مزاج تعویذ والے کام کرنے کا زیادہ ہے بھی نہیں. کہاں کبھی کوئی ضرورت ہو دے دیا، ورنہ نہ ہم پہنتے ہیں، نہ اپنے گھر والوں کو پہناتے ہیں، اور نہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی تعویذ پہن کے گھوما کرو. سب سے بہتر شکل تو یہی ہے کہ آدمی قرآن کریم کی ان جیسی صورتوں میں جن میں خاص طور پر بیماریوں کا علاج ہے اس کا اہتمام کرے، صلاۃ الحاجت کا اہتمام کرے، اور ان دعاؤں کا اہتمام کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح شام پڑھنے کی سکھائی. اصل تو وہ چیز ہے، وہ اورات کا جو ہے ہمیں خاص اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ان جیسی دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے. بہت سارے تو بیچارے پاکی ناپاکی کا بھی خیال نہیں رکھتے، نمازوں کا بھی اہتمام نہیں ہوتا ہے، اور جو یہ سب چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں وہ دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے. صبح شام کی جو خاص خاص دعائیں ہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے، خود اپنے کانوں سے سنا، کتابوں میں پڑھا کہ جو آدمی صبح شام کی اورات کی اور اذکار کی جو بہت زیادہ نہیں ہے، اگر اہتمام کر لے تو وہ کئی جسمانی بیماریوں سے اور بہت سارے باہر کی جو تکلیفیں ہوتی ہے، سحر ہے، جادو ہے، آسیب ہے، اور یہ جو ہواؤں کا لگنا ہے، ان ساری چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ محفوظ ہوتا ہے. وہ دی ہی گئی اس لیے ہے تاکہ آدمی ان چیزوں کا اہتمام کرے. تو دونوں چیزیں، جھاڑ پھونک اگر ہے اللہ کے رسول کے عمل سے ثابت ہے، لیکن وہ جھاڑ پھونک قرآن و حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے. تعویذ اگر ہے حضرات صحابہ کے عمل سے ثابت ہے. میں نے صاف کر دیا
کہ اللہ کے رسول نے کبھی کوئی تعویذ لکھ کر دی نہیں، لیکن حضرات صحابہ سے یہ عمل ثابت ہے، اور یہ امت حضرات صحابہ کے عمل کو حجت مانتی ہے، کیونکہ اگر ان کا یہ عمل حجت نہ ہو تو آگے جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ ڈاواڈول ہو جائے گا. تو ان کا عمل بھی کیا ہے؟ حجت ہے. اسی وجہ سے ہمارے اکابر جتنے ہمارے بزرگان دین ابھی گزرے ہیں وہ بھی بہت جب انسان مجبور کر دیتا ہے تو کچھ نہ کچھ تعویذ لکھ کے دے دیتے ہیں. وہ تعویذ والے ہوتے نہیں ہیں، یعنی کچھ لوگ جو ایک مستقل پیشہ لے کے بیٹھے اس میں بہت سے اچھے بھی، بہت سے جو ہے وہ چلتے پھرتے والے بھی ہیں، لیکن جو ہمارے بزرگان دین جو دین کا کام کرتے تھے اور انہیں پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے تھے، دعوت میں لگے رہتے تھے، وہ عام طور پر یہ کام نہیں کرتے تھے. لیکن اگر کوئی اگر سر پر سواری ہو جائے تو کچھ نہ کچھ لکھ کے اللہ کے حوالے کر دیتے تھے. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص میرے پاس آیا اور آ کے مجھے کہنے لگا کہ حضرت مجھے تعویذ دیجیے، کیونکہ ایک زمانے سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہے کہ جو تعویذ جانتا ہے وہی بہت بڑا عالم ہے، وہی بہت بڑا پیر اور بزرگ ہے. حالانکہ ایسا ہے نہیں. جتنے بڑے آپ کو ملیں گے نا وہ ان چیزوں سے دور ہی ملیں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی مجھے تو یہ سب چیزیں آتی نہیں ہیں. ارے بولا ایسا کیسا آپ کو نہیں آتی ہے، آپ مجھے ضرور لکھ کے دیجیے. بہرحال جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ تو مان نہیں رہا ہے تو حضرت نے ایک کاغذ اٹھا، اس میں لکھا اے اللہ یہ مانتا نہیں، میں جانتا نہیں، اس کا تو اپنے فضل سے کام کر دے. یہ چٹھی بنا کے اس کے لٹکا دے. اب دیکھو نا اس میں قرآن ہے نہ حدیث ہے نہ کچھ ہے، لیکن اللہ سے ہی مدد مانگی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا کام جو ہے وہ کرا دیا. کرنے والی ذات تو اللہ کی، اور اللہ ہی سے مدد مانگی گئی ہے. حضرت کے پاس ایک عورت آئی اور وہ عورت آنے کے بعد کہنے لگی کہ حضرت میں جب بال بناتی ہوں تو میری جو مانگ ہے وہ ٹیڑھی نکلتی ہے، میری مانگ ٹیڑھی نکلتی ہے، آپ کو ایسی تعویذ دیجیے کہ مانگ سیدھی نکلے. اب ظاہر سی بات ہے ایسی تو کوئی تعویذ ہے نہیں کہ سیدھی مانگ نکلے. تو حضرت نے منع کیا کہ مجھے تو ایسا آتا نہیں ہے. تو وہ ضد پہ آ گئی، کیونکہ ذہن میں نا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ان کو تعویذ نہ ہے. تو پھر حضرت نے اس کے اندر ایک چیز لکھ دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم مطلب سیدھا راستہ. اللہ تعالیٰ نے جو شاید اس کا بھی کام کر دیا، سیدھی اس کی مانگ نکلنا شروع ہو گئی. بتانا مقصد یہ ہے کہ تعویذ یہ اصل نہیں ہے. قرآن و حدیث کی دعائیں، قرآن و حدیث کی آیتیں اور اس جیسی چیزیں بطور علاج اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے. اسی وجہ سے جو لوگ صحیح ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کر آپ اپنی ضرورت کے لیے جہاں بہت مجبوری ہو تعویذ وغیرہ لے سکتے ہیں، جھاڑ پھونک بھی کرا سکتے ہیں. جھاڑ پھونک تو اللہ کے رسول کے عمل سے ثابت ہے، لیکن بہتر شکل یہی ہے کہ آدمی خود جو ہے وہ اپنا علاج قرآن اور حدیث سے کرے، صبح شام کے اوراد کا اہتمام کرو. اور آج کے دور میں خاص طور پر جب حالات بہت زیادہ خراب ہیں تو جو خارجی بہت سارے حملے اور بہت ساری تکلیفیں ہیں اس سے بھی بچنے کے لیے ہم کو جو ہے وہ خاص دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اس سلسلے میں ایک آخری بات کہہ دوں کہ ایک دعا ہے دعائے انس. یہ دعا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے اس دور میں ضروری ہو گئی ہے کہ ہر آدمی جب اپنے کاروبار کے لیے باہر نکلتا ہے، دور جاتا ہے، غیروں کے علاقوں میں بھی جاتا ہے، تو وہ صبح جو ہے ایک مرتبہ اس دعا کو ضرور پڑھ لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ وہ ہر طرح کی آفت، دشمن کے حملے اور ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ رہے گا. انشاءاللہ ان چیزوں کا اہتمام کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.